بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات فرمائے ہیں ان کا تذکرہ چل رہا تھا. بنی اسرائیل کون؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، اور ان 12 بیٹوں سے 12 خاندان بنے ہیں. ان سب کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. ملک شام سے مصر آئے تھے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بن گئے تھے نا، تو اپنے سارے خاندان کو انہوں نے بلا لیا تھا. لیکن اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد لوگوں کے اندر بت پرستی شروع ہو گئی، پھر ظالم بادشاہ بنے، اور اسی کے اندر فرعون کا بھی نمبر آیا. بنی اسرائیل بڑا ظلم کیا کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دی، اس کے تعلق سے باتیں چل رہی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بڑی نعمتیں عطا فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر نبی بن کر آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات دی. پھر ان پر کیا کیا انعامات کیے اس کا تذکرہ چل رہا تھا. جب فرعون سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا لیا تو کہا کہ اب جاؤ اپنے ملک میں عمالقہ سے حملہ کرو اور اپنے ملک کو واپس لو. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے، ہم نہیں لڑ سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان تیہ میں ان کو 40 سال تک قید کر دیا. صبح اٹھتے مصر جانے کے لیے، شام تک چلتے، سو جاتے، پھر صبح اٹھ کر دیتے جہاں سے چلے ہیں وہیں واپس آ کر بیٹھ گئے. اٹھ رہے ہیں، بڑے پریشان ہوتے. تو اس میدان کے اندر چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، نبیوں کا ہونا جیسے کل بات آئی ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے. نبی کے وارثین، علماء، حفاظ کا ہونا قوم میں، وطن میں، خاندانوں میں، یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. اس کی قدردانی کرنی چاہیے. جب بے قدری ہوتی ہے تو اللہ نعمتوں کو چھین لیتے ہیں اور اس کی سزا بھی بڑی سخت ہوتی ہے. بہرحال اللہ تبارک نے بڑی نعمتوں سے قید تو کیا اللہ نے ان کو، لیکن نعمتوں سے بھی نوازا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعائیں کرتے تھے تو اللہ تبارک کھانے کے لیے من و سلوہ دیتے تھے. اب وہ من و سلوہ بہترین غذا، لیکن بریانی کھائی جائے تو کتنی دن کھائی جائے گی؟ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ. اب یہ من و سلوہ کھاتے ہوئے بنی اسرائیل کے اوپر جو نعمت اتر رہی تھی یہ تھک گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی اور گاؤں میں جانے کی اجازت دے دی جائے، وہاں جا کر کچھ اور چیزیں ہم لوگ کھا لے سکے. تو اللہ نے کہا کہ ہماری نعمتیں یہاں پر تم پر اتر رہی ہیں. کچھ شرارتیں انسان کی بطور شوق کے ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ کچھ شرارتیں آدمی شوق کے طور پر کرتا ہے. کسی کی گاڑی لے لیا، بغیر اجازت کے استعمال کر لیا، بطور شوق رہتا ہے. ایک شرارت تو ہوتی ہے لیکن شوق پورا کرنے کے لیے، جیسے دوستوں کو ستاتے ہیں نا، شوق پورا کرنے کے لیے. ایک طالب علم نے سب پہ ایک پر چادر اڑا دیا، سب مل کے اسے مارنے لگے. ایک شوقیلی شرارت. ایک شرارت ہوتی ہے فساد مچانے کے لیے، ایک شرارت ہوتی ہے فساد مچانے کے لیے، نافرمانی کرنے کے لیے. جب شرارت فساد مچانے کے لیے ہو، اس پر اللہ کی پکڑ بڑی سخت آتی ہے، اللہ کا عذاب بڑا سخت آتا ہے. شوق کے لیے کچھ شرارتیں ہوتی ہیں اور کچھ شرارت فساد مچانے کے لیے ہوتی ہے، جیسے ادھر کا ادھر لے جا کو لگانا، فساد مچانا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی برائی بیان کرنا. یہ شرارتیں فساد مچانے کے لیے ہوا کرتی ہیں. یہ شرارتیں فساد مچانے کے لیے. بنی اسرائیل کی بڑی شرارتیں تھیں. من و سلوہ کھا رہے تھے، اللہ کا احسان مانتے، اللہ کی اطاعت کرتے، لیکن پھر بھی ان کو ایک شرارت سوچی
کہ یہ نہیں چاہیے دوسری چیزیں جو زمین سے اگتی ہے وہ چاہیے، جیسے عام لوگ کھاتے ہیں پیاز وغیرہ لہسن وغیرہ وہ چیزیں. تو اللہ نے کہا کہ تم ان نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہو، تمہاری یہ بھی ایک شرارت ہے، چلو لیکن ایک گاؤں میں داخل ہو تم لوگ. داخل یہاں یہ میدان سے تمہیں نکلنا پڑے گا، یہ میدان کے بازو میں ایک گاؤں ہے، تم وہاں جاؤ تمہیں وہ ساری چیزیں ملے گی. لیکن اس گاؤں میں جاتے ہوئے تمہیں ایک تسبیح پڑھنا پڑے گا. کیا کہہ کر؟ حطۃ. عربی میں حطۃ کہتے ہیں یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما. یہ تم بولتے ہوئے جاؤ حطۃ. اب بنی اسرائیلی تھی، اکثر شریر لوگ تھے، تو ان کو حطۃ کہنا چاہیے تھا، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. تو انہوں نے حطۃ کے بجائے حنطۃ گھیوں بولنا شروع کرے. حنطۃ کا معنی کیا ہے؟ معنی ہی الٹ گیا. تو اسی طریقے سے قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں، قرآن مجید کے جیسے الفاظ ہے اس کو ویسے ہی پڑھنا چاہیے. اگر کوئی آدمی محنت نہیں کرتا، لاپرواہی کرتا ہے، سستی کرتا ہے. لاپرواہی یہی نہیں کہ آدمی پڑھنا چھوڑ دے، لاپرواہی یہ بھی ہے کہ علماء حفاظ کے رہتے ہوئے اپنی سورہ فاتحہ کو درست نہیں کرتا، اپنے ثنا کو درست نہیں کرتا. کنڑ میں پڑھ لیا الذین ہے نا، اب اس میں زال ہے ہی نہیں، اللہ جینا چاہتا اس میں، انہیں اللہ جینچ پڑھنے کو ہے، حالانکہ را زا ساری حروفوں میں فرق ہے. تو انہوں نے اللہ کے لفظ کو جو اللہ نے بولنے کے لیے ان کو کہا تھا اس کو انہوں نے بدل دیا. تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک تعالیٰ اتنا ناراض ہو گئے کہ پلیگ کا عذاب ان لوگوں کے اندر اترا. 70,000 بنی اسرائیل مر گئے اس بیماری میں. جیسے ہمارے زمانے میں کرونا آیا نا، 70 کیا لاکھوں کے حساب میں مر گئے پورے ملک میں، پوری دنیا میں. ایک لفظ کو جو اللہ نے بولنے کے لیے ان کو کہا تھا، انہوں نے اپنی شرارت سے فتنہ پھیلانے کے لیے نبی کو اور اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے انہوں نے کہا، تو اللہ تبارک نے ان پر عذاب کو مسلط کر دیا. آج کتنی نافرمانیاں ہماری ہو رہی ہیں. قرآن مجید پڑھنا نہیں سیکھتے، جو سیکھے ہوئے ہیں الٹا سیدھا ہی پڑھتے ہیں. کبھی کسی حافظ صاحب کو بلا کر اپنا قرآن درست نہیں کر لیتے، کبھی ثنا درست نہیں کرا لیتے، کبھی اپنا رکوع صحیح نہیں کرا لیتے، سجدہ نہیں صحیح کرا لیتے. پھر بولتے نہیں نماز پابندی سے تو پڑھ رہا ہوں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی، کامہ سے نہیں بن رہے. کہاں سے کامہ بنتے؟ جیسے اترا ویسا پڑھتے ہی نہیں، جیسے پڑھنے کے لیے کہا گیا اسے سیکھتے ہی نہیں. تو ہمیں سیکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہے ہیں، دیکھو انہوں نے ایک لفظ کو بدلا. حطہ اور حنطہ میں ایک نون زیادہ ہے، اتنا ہی نہیں. اس حطۃ میں نون نہیں ہے، حنطۃ میں نون ہے. ایک لفظ کو بڑھانے کی وجہ سے 70,000 لوگ مارے گئے بنی اسرائیل کی پلیگ کی بیماری. یعنی اللہ نے ان لوگوں پر عذاب کو اتار دیا. لیکن بعد میں لوگوں نے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا. اسی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا. اور اسی سے یہ بھی ایک مسئلہ نکلتا ہے، کیا میں قرآن کنڑ میں پڑھوں گا تو مجھے ثواب ملے گا؟ عربی تو پڑھنا نہیں سیکھے نا. انگلش میں پڑھوں گا تو کیا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. قرآن کس میں اترا؟ عربی میں اترا. عربی میں ہی پڑھنا پڑے گا. ہاں ترجمہ پڑھو، مطلب پڑھو، یہ الگ چیز ہے، نصیحت مل جائے گی. لیکن ایک حرف پڑھیں گے تو 10 نیکیاں، یہ ملیں گی کیا؟ نہیں ملیں گی. یہ تو عربی کو سیکھ کر عربی سے پڑھنے پر ہی اس پر اللہ کا اجر و ثواب ہے. کنڑ میں پڑھوں گا میں، مجھے ایک نیکی پر 10، ایک حرف پر 10 نیکیاں مل جائے؟ نہیں. قرآن مجید اسی لیے مفسرین اکرام یہی فرماتے ہیں، اسی لیے فرمایا بہت سی وہ دعائیں، وہ سورۃ کلام مجید جیسے ہم ثنا پڑھتے ہیں، اگر اس کا ترجمہ سبحانک اللہم کے بجائے میں کیا کہوں گا؟ میں اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں جو سب سے بڑا اونچا ہے، بزرگی والا ہے، اس کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے. ثنا کا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا.
سورہ فاتحہ پڑھنا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رحمان و رحیم ہے، جو روز جزا کا مالک ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ سورہ فاتحہ جس زبان میں اتری عربی میں، اس کو اسی زبان میں پڑھنا پڑے گا، اور جیسے پڑھنے کے لیے کہا گیا، جتنا پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے اتنا ہی پڑھنا پڑے گا۔ اسی لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کو سیکھو۔ اگر کوئی کنڑ وغیرہ میں دیگر زبانوں میں پڑھ لیتا ہے، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ بہرحال یہ واقعات اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ذکر کر کے اپنے بندوں کو نصیحت کر رہے ہیں۔ دیکھو بنی اسرائیل نے ایک لفظ کو بدلا تو اللہ کی اتنی بڑی پکڑ آئی، اس کے اندر بہت سے مسائل بھی نکلتے ہیں اور بندوں کے لیے نصیحت بھی ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے ہمیں قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، اس کو اللہ نے ہدایت کی کتاب بتلائی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا کہ قریے میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، پس کھاؤ پیو اس میں جہاں سے چاہو، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور جب دروازے میں داخل ہو جاؤ تو سجدہ کرتے ہوئے۔ سجدے کا مطلب کیا ہے؟ عاجزی کے ساتھ۔ سجدے کا مطلب وہاں پر داخل ہوتے ہوئے سجدہ کرنا تو مشکل ہے، عاجزی کے ساتھ جاؤ، کیونکہ ہمارا حکم ہے داخل ہونے کا۔ جب داخل ہونے کا حکم ہے تو اللہ کا حکم ہے عاجزی کے ساتھ جانا چاہیے، تکبر کے ساتھ نہیں جانا چاہیے۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہتے ہوئے جاؤ، حِطَّةٌ، یا اللہ توبہ توبہ، یا اللہ توبہ توبہ۔ اگر یہ کہتے ہوئے جاؤ گے تو کیا کریں گے ہم؟ نغفر لکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف نغفر لکم خطایاکم، تمہارے غلطیوں کو، گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، نیک کرنے والوں کے اجر و ثواب کو ہم ایسے ہی بڑھاتے ہیں۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بدل دیا۔ اللہ کی ماننی چاہیے تھا نا، جب اللہ کا حکم ہے۔ جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بدل دیا، قولا غیر الذی، اس بات کو جو ان سے کہہ دیا تھا دوسری بات کو انہوں نے کہنا شروع کر دیا، قیل لہم، جو ان سے کہا گیا تھا، فانزلنا علی الذین ظلموا، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، جنہوں نے ہم نے ان پر اتارا، رجزا من السماء، آسمان سے عذاب، بما کانوا یفسقون، بسبب اس کے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ تو اللہ کی نافرمانیاں کرنا، پتہ نہیں کون سے اللہ کی نافرمانی ہمارے لیے اللہ کا عذاب بن جائے۔ آدمی بعض مرتبہ اللہ کے حکموں کو چھوڑتا ہے، سستی غفلت کی وجہ سے آدمی چھوڑ دے، لیکن فساد مچانے کے لیے چھوڑتا ہے۔ کوئی بولا چل بھائی نماز پڑھ لے، اے جابا نماز کے بارے میں مجھے بولنا نہیں، لیکن نماز سے کہہ دو نہیں چل، یہ فساد مچانے کا چھوڑنا ہے۔ یہ اس کی شرارت فساد مچانے کے لیے ہے، اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ کا عذاب ایسے ہی نہیں کہ اس پر کوئی کوڑا برس جائے، زندگیوں سے چین و سکون ختم ہو جائے گا، اولادیں نافرمان بن جائیں گی۔ اللہ کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک نے جو نعمتیں اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان کر کے ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کہ سنو اس کو، ایسا تم پہ بھی ہو سکتا ہے، ہوشیار رہو۔ اللہ سے دعا کرے ہمیں اللہ سمجھ کر نصیحت حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔